ایک بادشاہ نے ایک فقیر کی دعوت کی اور فقیر سے کہا کہ حضور آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے محل میں آئیے گا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی۔ اب دیکھیے فقیر بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو مانگتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو یہ فقیر بھی اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے محل میں ہماری حاضری ہوگی، آپ کی دعوت ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان شرطوں کو مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دعوت کھانے پر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا جی انشاءاللہ ہم آپ کی ساری شرطیں مانیں گے، آپ کی ساری شرطیں ہمیں منظور ہیں، آپ ہمارے یہاں آئیے، ساری محفل آپ کے لیے ہے، ساری بزم آپ کے لیے سجائی جائے گی، آپ کے صدقے سے اور لوگ بھی آئیں گے، ان کی بھی دعوت کی ہے۔ تو اس فقیر نے دعوت قبول کر لی اور جس دن دعوت کی گئی تھی اس دن وہ وہاں پہنچے۔ تمام لوگ کھانا کھا رہے تھے، کچھ کھا کے چلے گئے، کچھ آ رہے تھے۔ جب یہ فقیر وہاں پر پہنچے تو جہاں پر جوتا اور چپل اتارے جاتے ہیں نا، اب جس کے لیے بزم سجائی گئی ہو، جس کے لیے سارا پروگرام رکھا گیا ہو، اور وہ شخص آ کے اس جگہ پر بیٹھے جہاں پر جوتے چپل اتارے جاتے ہیں، تو ایک عجیب سا لگتا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ فقیر وہاں پر بیٹھے جہاں پر جوتے اور چپل اتارے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر وہ بیٹھے تو بادشاہ نے دیکھا کہ حضور ساری بزم آپ کے لیے ہے، آپ اس جوتے اور چپل اتارنے کی جگہ پر بیٹھتے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، حضور آپ کے لیے بہت اچھا انتظام ہے، سارے لوگ آپ کے صدقے میں آئے ہیں، حضور آپ ایسی جگہ بیٹھیں گے تو کیسے بات بنے گی؟ اس اللہ والے نے کہا، اس فقیر نے کہا بادشاہ تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر میری تم شرطوں کو مان نہیں سکتے ہو نا تو کوئی بات نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا حضور جائیے مت، معذرت چاہتے ہیں آپ جہاں بیٹھیے، آپ کی مرضی ہے حضور، سارا کچھ آپ کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ وہ اللہ والا وہاں پر بیٹھ گیا اور جب کھانے کا نمبر آیا، لوگ کھا رہے تھے، کھا کے جا رہے تھے، کھانا چل رہا تھا، لذیذ کھانے بادشاہ نے بنوائے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب بادشاہ کسی کی دعوت کرتے ہیں، بادشاہ کے یہاں کوئی فنکشن کوئی پروگرام ہوتا ہے تو عالی شان ہی ہوتا ہے۔ تو جب کھانے کا نمبر آیا تو بادشاہ نے اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اچھے اچھے کھانے لائے جائیں، لذیذ لذیذ کھانے لائے جائیں اور ان اللہ والوں کو دیے جائیں۔ تو اس اللہ والے نے کیا کیا، غلاموں کو، خادموں کو روک دیا کہ ابھی رک جاؤ، میرے لیے کوئی کھانا مت لاؤ۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سوکھی روٹی نکالی، سوکھی روٹی نکال کے اور وہ کھانے لگا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ حضور آپ یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کے لیے یہاں پر اتنے لذیذ کھانے ہم نے بنوائے ہیں حضور، جوتے اور چپل کی جگہ پر آپ بیٹھ گئے، تب تو کوئی بات نہیں ہے حضور، لیکن آپ جو ساری بزم آپ کے لیے کرائی گئی ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، حضور ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ یہ سوکھی روٹی مت کھائیے۔ تو اس فقیر نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سارے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، جو کھانا کھا رہے تھے، جو کھا چکے تھے، سارے لوگوں کو جمع کر دیا گیا۔ ایک مجمع سا لگ گیا۔ اس فقیر نے، اس اللہ والے نے کہا کہ ایک بڑا توا گرم کیا جائے۔ ایک توا کو گرم کیا گیا۔ جب توا بالکل گرم ہو گیا، بالکل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، پھر اس فقیر نے کہا اب اس پر میں چڑھتا ہوں۔ فقیر اس گرم سلگتے ہوئے توے پر چڑھا اور کہا میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے، میں نے نمک روٹی کھائی ہے، اتنا کہہ کے اتر گیا، اس کے پیر نہیں جلے۔ بھائی میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے، اتنا کہہ کے وہ اتر گیا گرم توے سے، پیر نہیں جلے۔ اب کہا وہ لوگ اس پر کھڑے ہوں جنہوں نے یہاں پر لذیذ کھانے کھائے ہیں، کہا جتنے لوگوں نے یہ لذیذ کھانے کھائے ہیں وہ سب کھانوں کا حساب دیں کہ انہوں نے کیا کیا کھانے کھائے ہیں۔ اب سب خاموش ہیں کہ ہم نے تو بہت کھانا اڑایا ہے، ہم نے تو بہت کھانا دبا دبا کے کھایا ہے، پیٹ بھر بھر کے کھایا ہے، ہم اس میں کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ اگر ہم کھڑے ہو کے بھی اور سارے کھانوں کا ذکر کرنے لگے نا تو ہمارے پیر تو سلگ جائیں گے، چھالے پڑ جائیں گے پیروں میں۔ تو اللہ والے نے کہا، اس فقیر نے کہا یہی بات ہے جو میں جوتوں کی جگہ میں بیٹھا اور میں نے سوکھی روٹی کھائی، جب یہاں ہم حساب نہیں دے سکتے ہیں
تو کل اس رب حقیقی کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ جب دنیا کا یہ حال ہے کہ ایک سلگتے تبے پر ہم کھڑے ہو کر اپنے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل اس کی بارگاہ میں، کل رب کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے سکتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے دنیا میں کتنے گناہ کیے، کیسا کھانا کھایا، سب باتوں کا حساب ہوگا نا، تو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے